فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تجلی کے پارٹ نمبر 5 کا آغاز صفحہ نمبر 82 سے کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حجاز کا سفر۔ میں جدہ پہنچا، اپنے دوست بشیر سے ملاقات کی جو مجھے دیکھ کر خوش ہوا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور میری بڑی خاطر مدارات کی۔ وہ اپنے فرصت کے اوقات میرے ساتھ گزارتا تھا۔ ہم اس کی کار میں گھومنے پھرنے جاتے اور زیارت گاہوں پر حاضریاں دیتے تھے۔ ہم نے ایک ساتھ عمرہ ادا کی اور چند روز دنیا مافیہ سے بے خبر عبادت میں گزارے۔ میں نے اس سے معذرت کی کہ میں عراق میں مشغول رہا اور تم سے ملاقات میں تاخیر ہوئی۔ ساتھ ہی اپنے نئے انکشاف کا قصہ یا تازہ کامیابی کی داستان بھی اسے سنائی۔ وہ ایک روشن خیال اور باخبر آدمی تھا، لیکن اس نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ ان کے علماء قابل ہوتے ہیں اور ان کے پاس کہنے کی باتیں بہت ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ کافر اور منحرف ہیں۔ وہ ایام حج میں ہمارے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، کون سی مشکلات؟ اس نے جواب دیا، وہ قبروں کے گرد نماز پڑھتے ہیں، صبح و شام بقیع میں جاتے ہیں، وہاں دھاڑے مار کر روتے ہیں، پتھر کے ٹکڑے اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں جن پر نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اور اگر احد میں سیدنا حمزہ کی قبر پر جاتے ہیں تو وہاں تابوت تیار کرتے ہیں اور گریہ و زاری کرتے ہیں جیسے حمزہ اسی وقت دنیا سے گئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ سعودی حکومت انہیں زیارت گاہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں زیر لب مسکرایا اور بولا، تو کیا آپ اس وجہ سے انہیں دین سے خارج اور منحرف جانتے ہیں؟ اس نے کہا، اس وجہ سے بھی اور دوسری وجوہ کی بنا پر بھی۔ مثلاً یہ لوگ روضہ رسول پر آتے ہیں تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبر پر کھڑے ہو کر اول فول بکتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض تو ایسے گستاخ ہیں کہ ان کی قبروں پر نجاست ڈال دیتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے والد کی بات یاد آئی۔ وہ جب حج سے لوٹے تھے تو بتاتے تھے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کثافت ڈالتے ہیں۔ یعنی یقیناً میرے والد نے ایسی باتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں نے سعودی سپاہیوں کو دیکھا کہ وہ بعض حاجیوں کو چھڑی سے مار پیٹ رہے ہیں، اور جب میں نے اعتراض کیا کہ زائرین حرمین کو کیوں مارتے ہو تو انہوں نے جواب دیا، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر غلاظت ڈالتے ہیں۔ میرے والد نے کہا، یہ سن کر میں نے بھی نفرت سے ان پر تھوک دیا اور 3 حرف بھیجے۔ اور اب میں اپنے سعودی دوست بشیر سے بھی سن رہا تھا کہ جو خود مدینے میں پیدا ہوا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آتے ہیں، لیکن ابو بکر اور عمر کی قبروں پر کثافت ڈالتے ہیں۔ میں نے ان دونوں روایتوں کی صحت میں شک کیا، کیونکہ میں خود حج کو آ چکا تھا اور اس حجرہ مبارک کو دیکھ چکا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی قبریں واقع ہیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ حجرہ بند ہے اور کوئی شخص اس کے قریب جا کر اس کی جالیوں کو چھو بھی نہیں سکتا، چی جائے کہ اس میں کوئی چیز ڈال سکے، کیونکہ نمبر 1 اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے جس سے اس میں کوئی چیز ڈالے، نمبر 2 وہاں گارڈ کا سخت پہرا ہے جو لگاتار شفٹ تبدیل کرتے ہیں اور ہر دروازے پر کوڑا لیے کھڑے رہتے ہیں، اور جب کوئی روضے کے قریب جانے کی یا اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو زد و کوب کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض سعودی گارڈز جب شیعوں کی اہانت کرتے ہیں تو اس طرح کا الزام ان کے سر منڈ دیتے ہیں تاکہ وہ کوڑا مارنے کو حق بجانب قرار دے سکے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو ان کے زد و کوب کی ترغیب دلائیں، یا کم از کم ان کی اہانت پر مسلمان خوش رہیں اور اپنے ملکوں میں واپسی پر پروپیگنڈا کریں کہ شیعہ رسول اللہ کے دشمن ہیں اور یہ لوگ آپ کی قبر مبارک پر نجاست ڈالتے ہیں، اور اس طرح ایک تیر سے 2 شکار کریں۔ جیسے کہ آقا صدر نے کہا ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔
یہ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ ایک فاضل نے اور بعض افراد نے مجھے بتایا کہ ہم خانہ خدا کے طواف میں مشغول تھے کہ ایک جوان انبوء کثیر کی وجہ سے اختلاج قلب میں مبتلا ہو گیا اور اس نے بے اختیار طے کر دی۔ حجر اسود کی حفاظت پر معمور گارڈز نے فوراً اس بیچارے کو اسی حالت میں نکال باہر کیا اور اس پر الزام لگایا کہ وہ اپنے ساتھ نجاست لایا تھا تاکہ کعبے کو کثیف کرے۔ انہوں نے قاضی کے سامنے بھی اس امر کی گواہی دی اور وہ اسی روز قتل کر دیا گیا۔ رہ رہ کر میرے دل میں خیال آتا رہا کہ شیعوں کی تکفیر کے لیے بیشتر لوگوں کی توجیہ بے بنیاد معلوم ہوتی ہے۔ میں نے تو اس کی زبان سے اس کے سوا کچھ نہیں سنا تھا کہ یہ لوگ گریا کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، پتھر پر سجدہ کرتے ہیں اور قبروں کے ارد گرد نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا، جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، کیا اس کی تکفیر کے لیے استدلال کافی ہے؟ میں بشیر سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا اور جن بحثوں کو کوئی فائدہ نہ ہو ان میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس سے یہ کہنا کافی جانا کہ اللہ ہمیں اور ان لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے اور دین کے دشمنوں پر جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں لعنت بھیجے۔ میں عمرے کے دوران جب طواف کعبہ سے مشرف ہو رہا تھا تو نماز کے دوران دل و جان سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میرے دل کو کھول دے اور حقیقت کی طرف میری رہنمائی کرے۔ میں نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ آیت یاد کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جہاد کا حق ادا کر دو، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین میں تمہارے لیے سختی و دشواری نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین تمہارا دین ہے اور اس نے تمہارا نام گزشتہ صحائف اور اس صحیفے میں بھی مسلمان رکھا ہے تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ بہترین آقا اور بہترین مددگار ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ اور میں نے سیدنا ابراہیم یا جیسا کہ قرآن نے کہا ہے اپنے باپ سے راز و نیاز کرنا شروع کیا، اے ہمارے بابا، اے وہ جس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، دیکھ تیری اولاد کس طرح تیرے بعد پراگندہ ہو گئی ہے، کچھ لوگ یہودی، کچھ لوگ عیسائی اور کچھ لوگ مسلمان ہیں۔ یہودی 71 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، عیسائیوں نے 72 فرقے بنا لیے اور مسلمان بھی 73 فرقوں میں بٹ گئے، اور جیسا کہ تیرے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یہ سب گمراہی میں سوائے ایک گروہ کے جو تیرے عہد پر قائم رہے۔ اے باپ، کیا اللہ کے بندوں میں اللہ کی یہ سنت ہے جیسا کہ قدریہ کہتے ہیں، کیا اللہ نے ہر بندے کے مقدر میں لکھ دیا کہ وہ یہودی یا عیسائی یا مسلمان یا ملحد یا مشرک ہوگا، یا یہ کہ آسمانی تعلیمات سے دوری ہے کہ جب لوگوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے بھی لوگوں کو بھلا دیا؟ میں اس بات کا یقین نہیں کر سکتا کہ دست قضاء و قدر انسان کی قسمت بناتا ہے، بلکہ میرا یقین کی حد تک پہنچا ہوا خیال یہ ہے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہدایت دی، سیدھے اور ٹیڑھے راستے کی نشاندہی کی اور حق کو باطل سے الگ کر کے دونوں کو پہچان کرا دی، لیکن انسان نئے رنگی دنیا پر فریفتہ ہوا اور اس نے اپنے غرور اور خود غرضی سے، جہل اور نادانی سے اور عناد اور نافرمانی سے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا۔ اس نے شیطان کی پیروی کی اور رحمان کی نافرمانی کی۔ اس نے خود اپنا راستہ چھوڑ کر غیر کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 44۔ اے ہمارے باپ ابراہیم، یہود و نصارہ اگرچہ قابل ملامت ہیں کہ انہوں نے حق کی مخالفت کی، ہر چند کہ ان پر واضح دلیل اتاری گئی، لیکن کیا یہ امت ان سے زیادہ قابل مذمت نہیں کہ اس امت کو خدا نے آپ کے فرزند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نجات دی، تاریکی سے روشنی کی طرف رہنمائی کی اور اس کو تاریخ کی سب سے بہترین امت قرار دیا، مگر اس امت نے بھی آپس میں اختلاف کیا اور اب ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، ہر چند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو متنبع کر دیا تھا اور بڑے اصرار سے کہا تھا، یہ جائز نہیں کہ ایک مسلمان 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے کنارہ کش رہے۔ پھر یہ امت کیوں پارا پارا ہو گئی کہ ہر فرقہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہوئے ہے اور سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں، لہٰذا ایک دوسرے سے کھنچے رہتے ہیں۔ اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ اے ہمارے باپ ابراہیم،
اب سے پہلے یہ امت خیر الامم تھی، مشرق و مغرب اس کے زیر نگیں تھے۔ اس نے لوگوں کو نور ہدایت، علم و دانش اور تہذیب و تمدن سے آشنا کیا تھا، اور آج کمزور ترین اور ذلیل ترین امت کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ان کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ ہو گیا ہے، ان کے لوگ پناہ گزین بن گئے ہیں۔ ان کی مسجد اقصی مٹھی بھر صہیونیوں کے ہاتھوں میں یرغمال ہے، اور یہ اس کو آزاد کرانے کی سکت بھی نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ ان کے ملکوں پر نظر ڈالیں تو وحشت ناک غربت، قاتل بھوک، فکری و فنی پسماندگی، بنجر زمینوں، ہلاکت خیز بیماریوں، اخلاقی کجرویوں، ظلم و زیادتیوں، غلاظت کے ڈھیروں اور موذی کیڑے مکوڑوں کے سوا کچھ نہیں دیکھیں گے۔ یہی کافی کہ یورپ اور اسلامی ملکوں کے درمیان عام طرز بود و باش کا موازنہ کر لیں۔ ایک مسافر جب یورپی ملکوں کے عام طرز بود و باش کو دیکھتا ہے کہ وہاں صفائی ہے، خوشبو ہے، مگر اسلامی ملکوں میں اس قدر غلاظت اور تعفن ہے کہ مسافر اس کے قریب جا نہیں سکتا۔ حالانکہ اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے نظافت ایمان کا اور غلاظت شیطان کا خاصہ ہے، تو کیا ایمان یورپ بھاگ گیا ہے اور شیطان نے ہمارے ملکوں میں بسیرا کر لیا ہے؟ مسلمان کیوں اپنے عقیدے کے اظہار کے سلسلے میں یہاں تک کہ خود اپنے ملکوں میں بھی خوف و ہراس کا شکار ہیں؟ اس کو اب اپنی وضع قطع اور حال حلیے پر بھی اختیار نہیں رہا، لہٰذا وہ داڑھی بھی نہیں رکھ سکتا یا یہ کہ اسلامی لباس نہیں پہن سکتے، لیکن فاسق و فاجر لوگ کھلم کھلا شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور عصمتوں کو داغدار کرتے ہیں، اور مسلمان نہ صرف یہ کہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے بلکہ یہ حق بھی نہیں رکھتے کہ معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ مصر و مراکش جیسے بعض اسلامی ملکوں میں غربت و افلاس کے سبب باپ اپنی بیٹیوں کو خود عصمت فروشی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو اس امت سے کیوں روٹھ گیا اور ٹھوکریں کھانے کے لیے اسے تاریکیوں میں چھوڑ دیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں، اے میرے معبود، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس امت نے خود تجھے بھلا دیا اور اس نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا، اور اے پروردگارہ، تو نے پہلے ہی فرمایا ہوا ہے جو کوئی رحمان کے ذکر سے منہ موڑے میں اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں کہ وہ اس کا ہم نشین بن جائے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ اور تو نے خود فرمایا ہے، اور محمد تو صرف رسول ہیں جیسے کہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ خدا شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ اور بے شک امت اسلامی کی ساری پسماندگی، بیچاری اور ذلت کا سبب صراط مستقیم سے دوری اور بلا شبہ 73 فرقوں میں سے گنتی کے چند افراد پر مشتمل ایک فرقہ پوری امت کی قسمت نہیں بدل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ دیکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، ورنہ خدا تم پر شریر فسادی لوگوں کو مسلط کر دے گا، اور پھر اگر تمہارے صالح لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اے پروردگار، تو نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں مومنوں کے زمرے میں شامل کر لے۔ اے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد حق سے منحرف نہ کر، اور ہم پر اپنے پاس سے رحمت بھیج کہ تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور اپنی طرف سے ہم پر رحمت نہیں بھیجے گا تو بے شک ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ جانے کا ایک شرف حاصل ہوا۔ میرے پاس میرے دوست بشیر کا ایک خط تھا جو اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک کے نام لکھا تھا کہ وہ میری رہائش کا بندوبست کرے۔ اس نے پہلے ہی اس کو ٹیلی فون بھی کر دیا تھا، لہٰذا وہ مجھے ریسیو کرنے آیا۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور اپنے گھر لے گیا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی غسل کیا، عطر لگایا اور بہترین پاکیزہ لباس پہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو روانہ ہوا۔ ایام حج کی نسبت زائرین کی تعداد بہت کم تھی، لہٰذا میں آرام سے ذریعہ پیغمبر اور ابو بکر و عمر کی قبر کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ ایام حج میں بہت زیادہ رش کے سبب میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے تبرکاً یہ چاہا کہ ایک جالی کو چھو لوں کہ فوراً گارڈ نے جو وہیں کھڑا تھا مجھے ڈانٹ پلائی اور بھگا دیا۔ پھر میں جس دروازے پر گیا ایک گارڈ کھڑا تھا، اور چونکہ میری
طویل ہو گئی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا اپنے لیے بھی دعا کروں اور اپنے دوستوں کا سلام بھی عرض کروں، اس لیے گارڈز نے حکم دیا کہ فوراً واپس چلے جاؤ اور مزید یہاں نہ رکو۔ میں نے ایک گارڈ سے بات کرنا چاہی مگر کوئی فائدہ نہیں تھا، بس حرم مطہر میں واپس لوٹ آیا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ میں ایک ایک آیت کو ترتیل سے پڑھتا اور دہراتا جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تلاوت سن رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کیا ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دوسرے مرنے والوں کی طرح مر گئے ہوں، تو کیوں ہم اپنی نمازوں میں انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر۔ اور جب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور سلام کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں، اور اس سے قطع نظر بزرگ صوفیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے شیخ احمد تیجانی یا عبد القادر جیلانی عین حالت بیداری میں نہ کہ خواب میں ان کے پاس اعلانیہ آتے ہیں، پھر ہم اس کرامت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیوں بخل سے کام لیں، جبکہ بلا شبہ وہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ تاہم مجھے ایک حد تک اطمینان یہ تھا کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے معاملے میں اس درجہ بخل سے کام نہیں لیتے، مگر وہابی لوگ کہ میں اسی سبب سے جس میں دیگر اسباب بھی شامل ہیں ان سے متنفر ہوا تھا۔ دیگر اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ میں نے مومنین سے متعلق جو ان کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں ان میں شدید نفرت دیکھی تھی۔ ایک دن میں بقیع کی زیارت کو گیا، میں وہاں کھڑا اہل بیت رسول کی ارواح پر درود بھیج رہا تھا۔ میرے ساتھ دھان پانسا سے ایک بڑے میاں کھڑے تھے، وہ رو رہے تھے۔ میں ان کے رونے سے سمجھ گیا کہ وہ شیعہ ہیں۔ انہوں نے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھی۔ اچانک ایک گارڈ کہیں سے آ نکلا، گویا وہ دور ہی سے ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے عین سجدے کی حالت میں ان کو اپنے بوٹ سمیت ایسی لات رسید کی کہ وہ پشت کے بل زمین پر گر پڑے اور کافی دیر تک بے سدھ پڑے رہے، اور وہ گارڈ انہیں اول فول بکتا رہا۔ مجھے ان بڑے میاں پر بڑا ترس آیا، میں سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا ہے، چنانچہ میری غیرت جوش میں آئی اور میں نے گارڈ سے کہا اس بیچارے کو کیوں مارتے ہو جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا؟ یہ حرام، اس نے چیختے ہوئے کہا، تم خاموش رہو اور دخل نہ دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو اس کے ساتھ کر چکا ہوں۔ اور جب میں نے اس کی آنکھوں میں شرارت ناچتے دیکھا تو اس سے دور ہو گیا، جبکہ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ میں مظلوموں کی مدد کرنے میں اس قدر کمزور کیوں ہوں۔ اسی طرح سعودیوں پر غصہ آ رہا تھا کہ ان کا جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں اور کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں۔ وہاں میں نے کئی زائرین کو دیکھا جو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے پر اکتفا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ وہ لوگ سزا کے حقدار ہیں، وہ کیوں قبروں کے گرد نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور غصے میں آ کر میں نے ایک سے کہا، کس نے تم سے کہا کہ قبر کے پاس نماز پڑھنا حرام ہے؟ اس نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ میں بے اختیار چلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھتے ہو۔ لیکن اچانک مجھے ہوش آیا اور خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ مجھ پر حملہ نہ کر دیں، یا ایسا نہ ہو کہ اس گارڈ کو آواز دیں اور وہ مجھے قتل کر دے۔ تاہم میں نے ملامت کی اور نرمی سے کہا، اگر واقعی رسول اللہ نے اس سے منع کیا تو لاکھوں مسلمان حجاج اور زائرین کیوں اس کے برخلاف کرتے ہیں؟ وہ کیوں مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر و عمر کی قبروں کے پاس اور عالم اسلام کی دوسری مساجد میں اس فعل حرام کے مرتکب ہوتے ہیں؟ اگر قبر کے نزدیک نماز پڑھنا حرام ہو تو کیا ہم اس سختی اور شدت کے ساتھ اسے روکیں یا نرمی اور ملائمت کے ساتھ؟ میں آپ لوگوں کے سامنے اس عرب بادیہ نشین کا واقعہ نقل کرتا ہوں جس نے کسی شرم و حیا کے بغیر رسول اکرم اور صحابہ کے سامنے مسجد رسول میں پیشاب کیا، اور جب بعض اصحاب اسے قتل کرنے اٹھ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ نے فوراً انہیں روکا اور فرمایا، اسے چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، بس یہ کافی کہ ایک گھڑا پانی لاؤ اور اس کے پیشاب پر بہا دو۔ تمہیں لوگوں کے امور کو آسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا۔ تمہیں لوگوں کو قریب لانا چاہیے، نہ کہ انہیں دور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اصحاب نے آپ کے حکم پر عمل کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو بلایا، اپنے پاس بیٹھایا اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اسے گندہ نہیں کرنا چاہیے۔
بادیہ نشین عرب فوراً اسلام لے آیا، اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ مسجد میں بہترین اور پاکیزہ ترین لباس کے بغیر آیا ہو۔ خدائے بزرگ نے اپنے نبی سے سچ کہا ہے کہ اگر تم بدمزاج اور سنگ دل ہوتے تو یقیناً لوگ تم سے دور ہو جاتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ حاضرین میں سے بعض لوگ اس واقعے کو سن کر متاثر ہوئے۔ ایک نے مجھے ایک طرف کھینچ کر مجھ سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا تیونس کا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، برادر تمہیں خدا کی قسم اپنا خیال رکھو، آئندہ ایسی بات نہ کرنا، میں تمہیں خدا کا واسطے نصیحت کر رہا ہوں۔ میرے دل میں ان کے خلاف کینہ اور غصہ زیادہ ہو گیا، اور جو دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ وہ خادم الحرمین ہیں، جبکہ وہ خدا کے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ انسان اپنا نقطۂ نظر تک بیان نہیں کر سکتا، اور وہ روایتیں جو ان کی روایات سے ٹکراتی ہیں نقل نہیں کر سکتا، اور ان کے عقیدے کے علاوہ کسی عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ شام ڈھلے جب میں بوجھل دل کے ساتھ گھر پہنچا تو میزبان کو اپنا منتظر پایا۔ کچھ دیر بعد وہ رات کا کھانا لایا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانے سے پہلے مجھ سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے شروع سے آخر تک ساری روداد اسے سنا دی۔ بعد ازاں کہا، برادر تکلف برطرف، میں وہابیت سے بیزار ہوا چاہتا ہوں اور شیعوں کی طرف مائل ہوں۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے کہا، اب آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور اس نے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے اس کا بڑا انتظار کیا، یہاں تک کہ مجھے نیند آنے لگی۔ میں صبح اذان کی آواز سن کر بیدار ہوا۔ میں نے دیکھا کھانا ہنوز اپنی جگہ رکھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میزبان مطلق واپس ہی نہیں آیا۔ مجھے شک ہوا۔ میں نے سوچا شاید انٹیلیجنس کا آدمی ہے، لہٰذا میں فوراً کھڑا ہو گیا، اس گھر سے نکل گیا اور پھر واپس نہیں ہوا۔ میں نے سارا دن حرم میں زیارت اور نماز پڑھتے گزارا اور صرف وضو تازہ کرنے کے لیے باہر نکلتا تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خطیب چند نمازیوں کے ساتھ بیٹھا درس دے رہا تھا۔ میں اس کی طرف گیا۔ حاضرین کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ خطیب مدینہ کا قاضی۔ میں بیٹھ گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ درس ختم ہونے پر جب وہ باہر جانا چاہتا تھا تو میں نے اسے روک لیا اور کہا، سیدی، آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں، اور آیت کا ماسبق پڑھا جس میں خطاب ازواج رسول سے ہے۔ میں نے کہا، علماء شیعہ کہتے کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن، حسین سے مختص ہے، اور میں نے بھی طبعاً یہی جواب دیا کہ آغاز آیت میں یا ایھا النبی کے الفاظ ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جہاں تک نبی کی بیویوں سے خطاب کا تعلق ہے وہاں تک تمام افعال صیغہ جمع مؤنث اور نون النساء کی صورت میں آئے ہیں۔ مثلاً لیکن آیت کے اس اگلے حصے میں جو خاص اہل بیت کے لیے ہے، صیغہ جمع بدل گیا اور لِیُذْھِبَکُم اور وَیُطَہِّرَکُم آیا ہے۔ اس نے اپنی اینک درست کی اور مجھے معنی خیز نگاہوں سے گھورا اور کہا، ان زہر آلود افکار سے ڈرو۔ شیعہ اپنی خواہش کے مطابق قرآن کی آیات کی تعویل کرتے ہیں اور امام علی اور ان کے فرزندوں کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جن کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، اور وہ ایک دوسرا قرآن رکھتے ہیں جس کا نام وہ موصف فاطمہ بتاتے ہیں۔ میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں کہ تم ان کے دھوکے میں نہ ہو۔ میں نے کہا، سیدی، آپ فکر نہ کریں، میں خود ہوشیار ہوں اور ان کے بارے میں کچھ زیادہ ہی باتیں جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ تحقیق کروں۔ اس نے کہا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، تیونس کا۔ اس نے کہا، تمہارا نام کیا؟ میں نے کہا، تیجانی۔ اس نے مذاقہ خیز ہنس کر کہا، جانتے ہو احمد تیجانی کون ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، وہ شیخ طریقت ہیں۔ اس نے کہا، ہاں، وہ فرانسیسی استعمار کا پروردہ تھا اور فرانسیسی استعمار نے الجزائر اور تیونس میں اس کی کافی مدد کی ہے، اور اگر تم کبھی پیرس جاؤ تو نیشنل لائبریری ضرور جانا اور فرانسیسی انسائکلوپیڈیا کھولنا۔ وہاں الف میں تم دیکھو گے کہ فرانس نے احمد تیجانی کو اعزازی تمغہ دیا کیونکہ انہوں نے فرانس کی بیش بہا خدمت انجام دی۔ مجھے ان کی باتوں پر تعجب ہوا، لیکن ان کا شکریہ ادا کر خدا حافظ کہہ کر چل پڑا۔ پورا ایک ہفتہ میں نے مدینے میں گزارا۔ اس دوران 40 نمازیں پڑھیں، تمام زیارت گاہوں کی زیارت کی۔ میں اس دوران بہت متجسس رہا، باریک بینی سے کام لیتا رہا، جس کے نتیجے میں وہابیت کے خلاف میری نفرت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔
مدینے سے میں اردن روانہ ہوا، وہاں بھی بعض دوستوں سے ملا جن سے قبل ازیں ایام حج میں میری ملاقات ہوئی تھی اور جن کا ذکر میں نے اس کتاب کے شروع میں کیا ہے۔ میں وہاں 3 دن رہا، وہاں بھی شیعوں کے خلاف وہی کچھ سنا۔ وہاں کے لوگ بھی شیعوں کے خلاف تیونس کے لوگوں سے زیادہ نفرت اور کینہ رکھتے تھے، اور وہاں بھی وہی روایات اور وہی پروپیگنڈا موجود تھا۔ آپ جس سے بھی پوچھتے اس کی کیا دلیل ہے، جواب ملتا ہے میں نے سنا ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ شیعوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہو یا اس نے ان کی کسی کتاب کو پڑھا ہو، یہاں تک کہ پوری زندگی میں اس نے کسی شیعہ کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ میں وہاں سے شام پہنچا، دمشق میں مسجد اموی کی زیارت کو گیا۔ اس کے پہلو میں سیدنا حسین علیہ السلام کا سر دفن ہے، وہاں کی زیارت کی۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی کی قبر اور سیدہ زینب کی قبر کی بھی زیارت کی۔ وہاں سے بیروت آیا اور بیروت سے سیدھے طرابلس کا سفر کیا۔ یہ سمندری سفر مسلسل 4 دن جاری رہا۔ ان 4 دنوں میں ذہنی اور جسمانی طور پر آرام کا اچھا خاصا موقع مل گیا۔ میرا چند روزہ سفر اختتام ہونے کو تھا، جس پر میں نے ایک نظر ڈالی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں وہابیت کے خلاف جتنی نفرت اور جس قدر غصہ ہے، اسی قدر شیعت کی طرف رغبت اور میلان ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے ایسی نعمت عطا کی، مجھے اپنے لطف و عنایات کا مستحق قرار دیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے حق کا راستہ دکھائے۔ میں سرزمین وطن پہنچ کر اپنے پیاروں سے ملنے بڑی بےتابی کے ساتھ گھر روانہ، اور بفضلِ تعالیٰ سب کو گھر میں صحیح سلامت پایا۔ میں جب گھر پہنچا تو ان ڈھیر ساری کتابوں کو دیکھا جو مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں۔ ان کتابوں کو جنہوں نے میرا کمرہ بھر دیا تھا، جب میں نے کھولا تو ان لوگوں کے لیے میرے دل میں محبت اور زیادہ ہو گئی، جو ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ انہوں نے جتنی کتابیں مجھے ہدیہ کی تھیں، ان سے کئی گنا زیادہ کتابیں بھیجی تھیں۔ ہیڈنگ ہے تحقیق کا آغاز۔ میں بہت خوش ہوا اور کتابوں کو اس خاص کمرے میں سجا دیا جس کا نام میں نے دارالمطالعہ رکھا تھا۔ پھر میں نے چند روز آرام کیا۔ پھر میں نے نئے تعلیمی سال کے اوقات کار پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ ہفتے میں 3 کام کے اور 4 دن آرام کے ہیں۔ میں نے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ کتاب عقائد الامامیہ اور اصل الشیعہ و اصولہا کو پڑھا۔ عقائد شیعہ سے متعلق اور ان کے افکار کے بارے میں دل کو اطمینان ہوا۔ پھر میں نے علامہ شرف الدین عاملی کی المراجعات کا مطالعہ کیا۔ میں نے اس کے چند صفحے جیسے ہی پڑھے تھے۔ اس پر ایسا شفیدہ ہوا اور کتاب نے مجھے اپنی طرف یوں کھینچا کہ شاید شدید مجبوری کے سوا کسی وقت اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اسے کبھی کبھی اپنے ساتھ کالج لے جاتا تھا۔ اس کتاب نے مجھے واقعی حیرت زدہ کر دیا تھا۔ میں اس کتاب میں گویا ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح شیخ الازہر کے علمی اشکالات کا رد کرتا ہے۔ میں نے کتاب میں گم ہو کر خود کو پا لیا، کیونکہ یہ کتاب ان تمام کتابوں کی طرح نہیں ہے جن میں لکھنے والا جو کچھ اس کے دل میں آئے لکھتا چلا جاتا ہے اور اس پر کوئی اشکال یا اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ المراجعات 2 مختلف مذاہب کے 2 عالموں کے درمیان ایک مراسلات ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک وقت اور باریک بینی کے ساتھ دوسرے کے مضامین کو خوردبین کے نیچے سے گزارتا ہے اور ذرا سی بات کو پرکھتا ہے، اور ان بحثوں میں ان کا بھروسہ تمام مسلمانوں کے صرف 2 ماخذ پر ہے، قرآن اور سنت صحیحہ، کہ جس پر سنیوں کے تمام صحاح کا اتفاق ہے۔ کتاب در حقیقت مجھے ایک ایسا محقق بنائے دیتی تھی جو حقیقت کی جستجو میں سرگردہ ہے اور اسے جہاں کہیں پا لیتا ہے قبول کر لیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بہت مفید تھی اور میرے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہو رہی تھی۔ میں حیران و پریشان اس مقام پر پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر اصحاب کے اطاعت نہ کرنے کی بحث کی گئی تھی۔ اس مقام پر مثالیں درج کی گئی تھیں جن میں واقع قرطاس و قلم کا ذکر بھی تھا، جس کے بارے میں کبھی باور نہیں کر سکتا تھا کہ سیدنا عمر پیغمبر کی بات پر اعتراض کر سکتے ہیں اور آپ پر عصیان گوئی کی تہمت بھی لگا سکتے ہیں۔ شروع میں نے خیال کیا کہ یہ شیعہ کتابوں میں، لیکن حیرت و استعجاب کی حد نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ علامہ شرف الدین نے یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نقل کی ہے۔ میں نے دل میں کہا اگر مجھے یہ روایت صحیح بخاری میں مل گئی تو میں ضرور دوسرا نظریہ اختیار کر لوں گا۔
میں دارالحکومت گیا، وہاں میں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند امام احمد، جامع ترمذی، موطا امام مالک اور دیگر مشہور کتابیں خریدیں، اور پھر اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ گھر پہنچوں تو مطالعہ کروں، کیوں بلکہ تیونس اور قفصہ کے درمیان راستے ہی میں بس میں بیٹھے بیٹھے صحیح بخاری کھولی اور اس واقعے کو دیکھا، اور اس واقعے کو کتاب کے مندرجات میں تلاش کی، اور اپنے باطنی میلان کے الرغم اس روایت کو دیکھا۔ میں نے اسے چند بار پڑھا، یہ اسی طرح تھی جس طرح کہ علامہ شرف الدین نے اپنی کتاب میں نقل کیا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اس حادثے سے یکسر انکار کر دوں، بہت مشکل ہوا کہ باور کروں کہ سیدنا عمر نے اس قدر خطرناک سوچ سے کام لیا ہو، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ صحاح میں جو کچھ آیا ہے اس سے انکار کروں؟ صحاح تو اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہیں، اس پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم تو اس کی صحت کی گواہی دیتے ہیں، اور اگر ہم اس میں شک کریں یا اس میں سے بعض کی تکذیب کریں تو پھر یہ اس امر کا لازمہ ہوگا کہ کتاب ہی کا انکار کر دیں، اور پھر یہ انکار اس بات پر منتج ہوگا کہ ہم اپنے عقائد ہی سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر کسی شیعہ عالم نے اپنی کتابوں میں سے نقل کیا ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ مانتا، لیکن یہ جو اہل سنت کی صحیح کتابوں میں سے نقل کیا گیا تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ ہم نے اس امر کا اطمینان کر رکھا ہے کہ یہ کتابیں کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتابیں، لہٰذا مجبوراً ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے، ورنہ تمام تر صحاح میں شک و تردد کا پیدا ہونا لازمی ہوگا۔ بصورت دیگر احکام اسلام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جس پر ہم اعتماد کر سکیں، کیونکہ قرآن میں مفصل نہیں مجمل احکام بیان ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم دور رسالت سے صدیوں کی دوری پر ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے دین اسلام کے احکام صحاح کے ذریعے ہم تک منتقل کیے ہیں، پس کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم ان کتابوں سے صرف نظر کریں۔ میں نے اپنے دل میں عہد باندھا ہے کہ اب جو اس دشوار بحث میں پڑھا ہوں تو جن احادیث میں شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں انہیں قطعی بنیاد قرار دوں گا، اور جن احادیث پر صرف ایک فرقہ اعتماد کرتا ہے ان سے صرف نظر کروں گا۔ میں اسی میانہ روی کے ذریعے جذباتی وابستگی سے دور رہ سکتا ہوں، اور فرقہ وارانہ تعصب اور قوم پرستانہ سوچ سے بچ سکتا ہوں، اور تخمین و ظن کے راستے کو چھوڑ کر یقین کی بلندی کو چھو سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا آغاز صفحہ نمبر 98 اور ہیڈنگ ہوگی تحقیق کی گہرائیوں میں صحابہ کے بارے میں شیعہ سنی نظریہ سے کریں گے انشاءاللہ۔